अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ बच्चों, हमने पिछले सबक में खुशनसीब औरतों की रीडिंग की थी। इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं, इसके मानी जो साहिब किताब ने यहाँ लिखे हैं उनको बताना रह गया था, लिहाजा आज के सबक का आगाज़ हम यहीं से करते हैं। साहिब किताब ने एक लफ्ज़ लिखा है यहाँ पे, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन। इसका माना है अगले पिछले तमाम नबियों और रसूलों के सरदार। एक लफ्ज़ एहतराम, इसका माना है इज़्ज़त। कुरैश वो ख़ानदान जिसमें हमारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मक्का शरीफ में ये सबसे ऊंचा ख़ानदान था। बनु नज़ीर मदीना शरीफ का एक यहूदी ख़ानदान जिसमें से बहुत से खुशनसीब लोग मुसलमान हो गए थे। रफ़ाक़त इसका माना है साथ, बतन मुबारक से यानी पेट से। सलामुन अलैहिम अजमईन, अल्लाह का उन सब पर सलाम हो। जन्नतुल बक़ी मदीनतुल मुनव्वरा का एक मशहूर तारीख़ी कब्रिस्तान। लखते जिगर माना है जिगर का टुकड़ा। नूर नज़र आँखों का नूर, मुराद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। कुछ अल्फाज मैंने यहाँ नोट किए हैं जिनके मानी आपको बोर्ड पर लिखाए जा रहे हैं, लिहाजा आप अपनी कापियाँ और अपने कलम निकाल लें। मैं बोर्ड पर इन लफ्ज़ों के मानी लिख रहा हूँ, आप इन्हें अपनी अपनी कापियों पर अच्छी तरह से खुशखत नोट करें ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो। सबक का नाम है खुश नसीब औरतें। खुश नसीब औरतें। अल्फाज मानी। लफ्ज़ ज़ौजा है जिसका माना है बीवी। पाक बाज, इसका माना है नेक, साफ दिल। फजीलत, फजीलत के माने बुजुर्गी, बरतरी और फौकियत। शर्फ, शर्फ के माने इज्जत। आइंदा, आइंदा माने आने वाला। आइंदा माने आने वाला वक्त। खुशबख्त, खुशबख्त के माने अच्छी किस्मत वाला। साहब शादी, साहब शादी के माने बेटी। इबादत, इबादत के माने बंदगी। रियाजत, रियाजत के माने
محنت، مشقت، سخاوت. سخاوت مانے فیاضی، دریا دلی. یشاعت، یشاعت کے معنی پھیلانا، پرچار کرنا. شائع کرنا بھی ہوتا ہے، شائع کرنا. اور چھاپنے کے معنی میں بھی آتا ہے چھاپنا، چھاپنا. علوم، علوم، علوم کے معنی، یہ علوم جو ہے علم کی جمع ہے، علم کی جمع ہے. معنی جانکاری. سردار، سردار کے معنی پیشوا، اگوا، قائد. یہ چند الفاظ تھے جن کے معنی یہاں لکھے گئے ہیں. اب اس کے بعد اس سبق سے متعلق جو سوالات ہیں ان کے جوابات لکھے جا رہے ہیں. آپ لوگ ان سوالوں کے جوابات بھی صاف صاف اپنی اپنی کاپیوں پر لکھیں اور بعد میں انہیں اچھی طرح یاد کریں. سوال نمبر 1 ہے، سوال نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام بتاؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام بتاؤ اور تفصیل سے بیان کرو کہ قریش خاندان سے کون ہیں اور غیر قریش سے کون ہیں. جواب نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کے نام حسب ذیل ہیں جن کا تعلق خاندان قریش سے تھا. نمبر 1، حضرت خدیجہ بنت خویلد. نمبر 2، حضرت عائشہ بنت ابو بکر. نمبر 3، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ. نمبر 4، حضرت
ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ نمبر 5، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ۔ نمبر 6، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ۔ نمبر 7، حضرت سودا بنت سمعہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر قریشیہ بیویوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4، حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب۔ آخر میں جن کا نام لکھا گیا ہے ان کا تعلق ایک یہودی خاندان بنو نذیر سے تھا۔ باقی سب عرب کے دوسرے خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ سوال نمبر 2، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام کون خواتین ہیں؟ ان کا حال بیان کرو۔ ان کا حال بیان کرو۔ جواب نمبر 2، حضرت مریم علیہ السلام
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ہے۔ یہ بہت ہی نیک اور پاک باز خاتون تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ملعون عیسائیوں بعض ملعون عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، جو سراسر باطل اور جھوٹ ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی تھیں۔ یہ بھی بڑی نیک اور پاک باز خاتون تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ہی فرعون کے محل میں پالا پوسا تھا۔ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتی تھیں اور فرعون کی خدائی کی منکر تھیں، جس کی وجہ سے فرعون انہیں سخت سزائیں دیتا تھا۔
لیکن اللہ کی اس نیک بندی نے ساری مصیبتیں برداشت کیں، مگر توحید سے ہرگز نہ پھریں۔ ان پر اللہ کا سلام ہو۔ سوال نمبر 3، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون ہیں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون ہیں؟ ان کے حالات سناؤ۔ ان کے حالات سناؤ۔ جواب نمبر 3، جی تیسرا سوال ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون ہیں؟ ان کے حالات سناؤ۔ چونکہ اس سوال کا جواب تھوڑا سا طویل ہے اور اس سبق کے دیگر سوالوں کے جواب بھی ابھی باقی ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کے لیے جو وقت متعین کیا گیا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ سبق کے باقی ماندہ سوالوں کے جوابات ہم کل معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔